والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. تمام سامعین سے گزارش ہے کہ پیار اور محبت کے ساتھ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج یہ محفل قرآن اور صاحب قرآن کے عنوان سے ربیع الاول کے مبارک مہینہ میں اللہ نے ہم سب کو نصیب فرمائی ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ اس مبارک مہینے میں، ان مبارک گھڑیوں میں، اس مبارک محفل میں جو اللہ کے پیارے کلام کے اختتام کے عنوان سے معنون ہے، میرا آنا، بات کرنا، آپ سب کی حاضری، آپ کا سننا قبول فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن اللہ رب العزت کی لاریب اور بے عیب کتاب ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن میں خود قرآن والا کہہ رہا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ کسی کتاب کا مصنف، کسی کتاب کا کاتب جب کتاب کو لکھتا ہے، اس کے شروع میں اس کی تعریف لکھ دیتا ہے کہ اس کتاب کو میں نے اچھے طریقے سے دیکھا، پڑھا، چھان بین کی، لیکن اس میں مجھے کوئی غلطی نظر نہیں آئی۔ میں اس کتاب کی بات کر رہا ہوں جو صرف کتاب ہی نہیں، اللہ کا کلام بھی ہے۔ کتاب اللہ کی توریت بھی ہے، انجیل بھی ہے، زبور بھی ہے، لیکن وہ کتابیں محض کتابیں ہیں۔ قرآن اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں، آج کی یہ محفل قرآن اور صاحب قرآن اللہ رب العزت نے جو ہم کو نصیب فرمائی ہے، اس محفل کی روح رواں، مہمان خصوصی، شہنشاہ خطابت حضرت قاضی مطیع اللہ صاحب سعیدی دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا چکے ہیں۔ آپ نے کئی جگہ پر، کئی سٹیج پر، کئی محافل میں ان کو سنا ہوگا۔ ان کی تعریف ہم زبان سے نہیں کر سکتے، ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں اللہ ان کی زندگی میں، ان کے علم میں، ان کے عمل میں، جد و جہد میں، دین کی اشاعت و تبلیغ میں مزید ان کو ترقیاں عطا فرمائے۔ ایک دو باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا، کیونکہ ہماری محفل کی روح رواں بھی تشریف لا چکے ہیں اور آپ سب کی نظریں بھی منتظر ہوں گی ان کو دیکھنے کے لیے بھی، ان کا کلام سننے کے لیے بھی۔ ایک دو باتیں عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ توریت بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، زبور بھی اللہ کی کتاب ہے، لیکن توریت رد و بدل نظر آتی ہے، انجیل اصلی حالت میں نہیں ملتی، زبور تبدیل شدہ ملتی ہے، تحریف شدہ ملتی ہے، لیکن قرآن اللہ کا کلام ہے۔ جیسے زبان ربوبیت سے نکلا، جیسے جبرائیل امین نے
پہنچایا، جیسے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل کیا گیا، اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت کی صبح تک اللہ نے چونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہوا ہے، اللہ کا اور اللہ کے رسول کا اور قرآن کا کوئی دشمن اس میں ایک نقطے کی بھی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ دوسری بات، اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، کہ یہ ایک امانت ہے، قرآن ایک امانت ہے۔ اور ہم دیکھیں اپنے ماحول میں بھی امانت ہر کسی کے پاس نہیں رکھاتے، امانت ہر کسی کے پاس نہیں رکھاتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، میں نے اس امانت کو پیش کیا آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑ پر، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، آسمانوں نے انکار کر دیا، زمین نے انکار کر دیا، پہاڑوں نے انکار کر دیا۔ دیکھا جائے تو پہاڑ مضبوط طاقتور مخلوق ہے، آسمان کتنی بڑی مخلوق ہے، زمین اس خالق کی کتنی بڑی مخلوق ہے، لیکن ہر ایک مخلوق نے فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، اس کے اٹھانے سے، اس کو برداشت کرنے سے انکار کر دیا۔ اے باری تعالیٰ، یہ امانت ہم نہیں سنبھال کر سکتے۔ زمین، پہاڑ، آسمان، ہر ایک نے اللہ کی اس امانت کو لینے سے انکار کر دیا۔ أَن يَحْمِلْنَهَا، ہم نہیں برداشت کر سکتے۔ اٹھایا کس نے ہے؟ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اللہ نے اس انسان کو یہ امانت دی ہے، انسان نے اس امانت کو، اللہ کی اس امانت کو اپنایا ہے، اپنے سینے میں اتارا ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں جو اقبال نے کہا تھا، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو، فرشتہ کہنے سے میری تذلیل ہوتی ہے۔ اور ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اے اللہ پہاڑ بڑا مضبوط ہے، اس پہ اپنی امانت کیوں نہیں پیش کی؟ زمین بڑی وسعتیں رکھتی ہے، اپنا قرآن اسے کیوں نہیں دیا؟ آسمان بڑی وسعتیں رکھتا ہے، اپنا قرآن اسے کیوں نہیں پیش کیا؟ اللہ کہتے ہیں لو انزلنا، اگر میں یہ نازل کرتا قرآن علی جبل، کسی پہاڑ پر، لرأیتہ خاشعا متصدعا، اے مخاطب، اے بات کرنے والے، تو دیکھتا وہ پہاڑ اس قرآن کے بوجھ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، خاشعا متصدعا، کیوں؟ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے۔ یہ ایسی اللہ کی امانت ہے۔ بات لمبی نہیں کروں گا، آخری بات کروں گا کہ اللہ رب العزت نے جن سینوں کو یہ عطا فرمائی ہے، اللہ انہیں سلامت رکھے اور ان کو یہ اللہ کی نعمت اللہ کے اور بندوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے یہ کیوں کہا کہ جن سینوں کو اللہ نے یہ نعمت دی ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے، اس لیے کہ قرآن، دین، شریعت، اسلام، احکامات خداوندی اور سنت نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت جب مسلمان اپناتا ہے، اپنے سینے میں اتارتا ہے، قرآن کی تعلیمات حاصل کرتا ہے، تو وہ لوگ جو کافر لوگ ہیں، مشرک لوگ ہیں، ان کے ہم ذہن لوگ ہیں، ان کے ہم زبان لوگ ہیں، ان کے ہم پلہ لوگ ہیں، ان کے ہم نوالا لوگ ہیں، ان کے ہم بازو لوگ ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، قرآن کہتا ہے، آج کی بات نہیں، صدیوں سال پہلے قرآن نے کہہ دیا، وہ لوگ یہ چاہتے ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں، اور وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں جو قرآن کے دشمن ہیں، جو امام الانبیاء کی سنت کے دشمن ہیں، جو امام الانبیاء سے عشق کے دشمن ہیں، جو حضور سے الفت اور عقیدت کے دشمن ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں؟ لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اللہ کے اس نور کو، اللہ کے اس دین کو، اللہ کے اس شریعت کو، اللہ کے احکامات کو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو، قرآن کو، اہل قرآن کو، اسلام کو، اہل اسلام کو، علماء کو، اور ان کے ساتھ ساتھ تعلق رکھنے والے سارے لوگوں کو، ساری جگہوں کو، میں عرض کرتا چلوں، مساجد اور مدارس کو، لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی پھونکوں سے اللہ کے اس نور کو بجھا دیں۔
کون کہتے ہیں، کون چاہتے ہیں، تفصیل نہیں عرض کرتا، اشارتاً کہہ دیا، لیکن اللہ کیا کہتے ہیں؟ ہوتا وہ ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، ہوتا وہ ہے جو خالق حقیقی چاہتا ہے، ہوتا ہے وہ ہے جو محافظ، سب سے بڑا محافظ جو چاہتا ہے، ہوتا وہی ہے۔ ایک تدبیر اللہ کی ہے، ایک تدبیر دنیا کے لوگوں کی ہے، واللہ خیر الماکرین، سب سے بہتر تدبیر کرنے والا اللہ ہے۔ یہ لوگ تو چاہتے ہیں اپنی پھونکوں سے اس نور کو، شریعت کو، دین کو، اسلام کو، اہل اسلام کو، قرآن کو، اہل قرآن کو، اس جلتے دیے کو، اس جلتی شمع کو اپنے پھونکوں سے بجھا دیں۔ اگلی بات اللہ نے کہا واللہ متم نورہ، کہ جو کچھ کرتے ہیں کرتے رہیں، میں اپنے نور کو پورا کر کے رہوں گا، میں اپنے دین کو پورا کر کے رہوں گا، میں قرآن کو پوری دنیا تک پہنچا کے رہوں گا، شریعت محمدیہ کو پوری اسلام تک پوری دنیا تک پہنچا کے رہوں گا، احکامات خداوندی کا پوری دنیا پہ ڈنکا بجا کے رہوں گا، قرآن اور اہل قرآن کے سینوں میں قرآن ڈال کے رہوں گا۔ یہ لوگ چاہتے ہیں قرآن کو مٹا دیں، اللہ کہتے ہیں واللہ متم نورہ، میں اپنے نور کو پورا کر کے رہوں گا، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ ان کے ماتھے پہ بل پڑے، اگرچہ ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھے، اگرچہ ان کو ناگوار گزرے، اگرچہ ان کی طبیعت پہ گراں ہو۔ میں آخری بات یہ کہوں گا، اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم سب کو قرآن سے تعلق مزید جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو حاصل کرنے کی، سینے میں پیوست کرنے کی، شب و روز اس کی تلاوت کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی، پورے عالم تک پہنچانے کی اللہ رب العزت مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ 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 اللہ